السلام علیکم ویورس۔ قبر کا سفر۔ اس دن اتوار کا دن تھا۔ میں کافی تھک چکا تھا، بچوں سے کھیل کود، پھر شام میں پکنک پر گیا۔ سارا دن مصروفیت کی وجہ سے تھک کر چور ہو چکا تھا۔ بچے اور بیوی ہر باہر لون میں ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئے۔ میں جلدی سے سونے چلا گیا۔ سوتے ہی مجھے اس دن عجیب سی نیند آ رہی تھی۔ جسم میں تھکاوٹ اور ہلنے کی جان نہیں تھی۔ آنکھیں نہ بند تھیں نہ کھل پا رہی تھیں۔ دماغ پر عجیب سا وزن محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے کالی دھند چھانے لگی۔ کانوں میں عجیب سا شور ہو رہا تھا۔ پاؤں درد کرنے لگے، جیسے خون باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اتنے میں آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا، جیسے آہستہ سے میرے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ میری آنکھیں بند تھیں، پھر بھی مجھے وہ نظارے دکھائی دینے لگے۔ نہ چاہتے بھی دماغ میں ماضی کے پچھلے کیے گناہ یاد آ رہے تھے، جیسے کوئی بھکاری بچہ مجھ سے بھیک مانگنے آیا اور میں نے اسے دھکا دے کر ہٹا دیا۔ لڑکیوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر ان سے کئی گناہوں کی یاد۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے کئی سارے گناہ مووی کی طرح میرے سامنے چل رہے تھے۔ میں جاگنے کی کوشش کر رہا تھا، پر میرے جسم میں ذرا سا ہلنے کی طاقت نہ بچی تھی، جیسے ایک کھوکھلی لاش کسی نہر میں تیر رہی ہو۔ میرے کانوں میں اذان کی آواز گونج رہی تھی، اور اس دوران میرے ہنسنے اور بات چیت کی یاد، نماز پر جان بوجھ کر نہ جانا، ان سب یادوں سے ایک خوف طاری ہونے لگا تھا۔ پھر کچھ لمحوں بعد مجھے کالے لباس میں ایک شخص دکھائی دینے لگا اور مجھ سے کہنے لگا، میں ملک الموت ہوں، تمہارا وقت اس دنیا میں پورا ہو چکا ہے اور مجھے حکم ہوا کہ تمہاری جان لی جائے۔ میں سن کر گھبرا گیا۔ روتے منت کرتے کہا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرا ابھی مرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور میں نے قبر کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کی ہے، اور میرے کوئی اچھے کام بھی نہیں ہیں، میں نے نمازیں بھی نہیں پڑھی۔ خدا کے لیے مجھے آخری موقع دو تاکہ میں نمازیں پڑھوں، اچھے کام کروں، خدا کو راضی کروں، تاکہ قبر کے عذاب سے بچ جاؤں۔ میری التجائیں سن کر وہ مجھ سے افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، کیا تمہیں معلوم بھی تھا کہ موت کی کوئی عمر نہیں؟ تو تم نے یہ سب اچھے کام پہلے کیوں نہ کیے؟ تم دنیا میں جس کام کے لیے آئے تھے وہ تم بھول گئے، اور جنہون کے لیے تم نے دنیا میں کام کیا تو وہ آج تیرے سب کہاں ہیں؟ افسوس، تم نے ساری زندگی برے برے واسطے بنائے، وہ بھی آج تمہیں موت سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ خدا کی طرف سے تمہاری جان لینے کا حکم ہوا ہے، جسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اب تمہارے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی برتاؤ ہوگا تم سے۔ وہ میری روح قبض کر چکا تھا، اور اب میں اسی بیڈ پر لاش کی طرح سویا ہوا تھا۔ میرے چاروں طرف میری بیوی، بچے اور خاندان والے موجود تھے۔ سب میرے لیے رو رہے تھے۔ کچھ فون پر ادھر ادھر میرے مرنے کی اطلاع دینے لگے۔ عورتیں دھارے مار کر میری لاش پر رو رہی تھیں، جن کی آواز سے میری روح کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ کچھ ادھر ادھر میرے مرنے کی اطلاع دینے لگے۔ عورتیں دھارے مار کر میری لاش پر میں سب کچھ دیکھ رہا اور سن پا رہا تھا، پر بول نہیں سکتا تھا۔ میری نظریں بسی ہو چکی تھیں، مجھے سب کچھ آسانی سے دکھائی دے رہا تھا۔ گھر میں مہمان کا آنا جانا بڑھنے لگا۔ کچھ میری تعریف کر رہے تھے کہ مرحوم اچھا تھا، تو وہاں کچھ برائی بھی کر رہے تھے، اور برائی کرنے والوں کی وجہ سے میری روح کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں مسجد میں میرے نام کا اعلان ہونے لگا۔ اعلان سن کر میں حیران ہو رہا تھا کہ دنیا میں جب زندہ تھا تو میرا نام لینے سے پہلے میرا عہدہ مرتبہ میری تعریف بیان ہوتی تھی، اور آج صرف اتنا کہا گیا کہ احمد خان ولد اعتزاز خان اس فانی جہاں سے ہمیشہ کے لیے انتقال کر چکے ہیں۔ میری روح مکمل قبض ہو چکی تھی۔ اتنے میں دوسرا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، تم نے جو مال جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ تم جو ساری زندگی دولت کمانے اور جمع کرنے کے چکر میں خدا سے غافل رہے، تو بتاؤ اب وہ دولت تیرے کس کام کی ہے؟ کیا وہ تمہاری جمع کی ہوئی دولت تمہیں خدا کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تمہیں جب معلوم تھا کہ قبر میں صرف اچھے اعمال کام آئیں گے، تو پھر تم خدا کی عبادت اور اس کے
حکموں سے غافل کیوں رہے؟ کیوں دنیا کے چکر میں جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے نمازیں چھوڑ دیں؟ اب تیار ہو جاؤ اپنے اچھے برے انجام کے لیے۔ اس کے کسی بھی سوال کا میرے پاس جواب نہیں تھا۔ میں اس کے سوالوں سے شرمندہ ہو رہا تھا اور میرے اوپر ڈر حاوی ہونے لگا تھا کہ نہ جانے دفن ہونے کے بعد قبر میں مجھ سے کیا ہوگا۔ پھر مجھے جلد ہی سے غسل دینے کے لیے لے جایا گیا۔ غسل دینے والا جب میرے جسم کو چھو رہا تھا تو مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی زبان پر کوئی قرآنی آیات، درود پاک اور کلمہ وغیرہ نہیں تھا۔ میرے اوپر کھڑے سب اپنی باتوں میں مگن تھے، کوئی میری موت سے خوف نہیں کھا رہا تھا کہ انہیں ابھی مرنا ہے۔ کسی کی زبان پر کوئی نیک کلمہ نہیں تھا جس سے میری روح کو سکون پہنچتا۔ میری روح وہاں گنہگار روحوں میں شمار تھی جسے لوگوں کی دعائیں ہی سکون پہنچا سکیں۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے غسل بھی دیا گیا، پھر مجھے چارپائی پر سلایا گیا۔ اب میرے چاروں طرف میرے گھر والے، بیوی، بچے، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست، احباب سب میری لاش پر رو رہے تھے۔ میرے دوست جنہوں نے مجھ سے وعدے کیے تھے کہ ہم ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ رہیں گے، آج وہ بھی دور کھڑے اکیلے کونے میں رو کر خاموشی سے مجھے الوداع کہہ رہے تھے۔ پھر ایک شخص آ کر کہنے لگا، جنازہ اٹھانے کا وقت ہو چکا ہے، باہر سب انتظار میں ہیں۔ سنتے ہی میرے گھر والے پھر سے میری چارپائی کو چہک گئے اور زوروں سے رونے لگے۔ میں ہاں کے رونے سے پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب میرے لیے اتنا کیوں رو رہے ہیں۔ کیا میں نے ان سب کو کوئی دکھ دیا ہے؟ ان سب کو ہٹا کر میرے جنازے کو اٹھایا گیا۔ میں پریشان ہو رہا تھا، یہ سب مل کر مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں ایک چارپائی پر تھا اور میرے آس پاس بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ میرا جنازہ سفر میں ہی تھا کہ اتنے میں تیسرا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، تم ایک لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہو۔ جو تم یہ سفر پہلی بار کر رہا ہے، سفر کے اختتام پر تمہیں ایک چھوٹے اور تنہا مکان میں رکھا جائے گا۔ سفر کے اختتام پر تمہیں ایک تنگ مکان میں دفنا دیا جائے گا، جس مکان میں تمہیں پہلے کبھی نہیں رہے، اور اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ تنگ مکان تمہیں تنگ نہیں لگے گا، اور اگر تیرے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو وہ تنگ مکان مزید تمہیں تنگ لگے گا، کیونکہ سب اپنے اعمال سے ہی اس مکان کو کشادہ اور تنگ کرتے ہیں۔ تمہیں پہلی بار اس تنگ مکان میں رکھا جائے گا اور تمہاری ہمیشہ کی زندگی قیامت تک اسی مکان میں گزرے گی۔ اتنے میں وہ غائب ہو گیا اور مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ نہ جانے مجھے وہ مکان کیسے ملے گا، تنگ یا کشادہ۔ اگر مجھے تنگ مکان ملا تو میں کیسے گزارا قیامت تک اس تنہا مکان میں کروں گا؟ اور میرے جنازے پر بھی شریک سبھی لوگ اپنی دنیا داری کی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ کسی کی زبان پر کلمہ شہادت نہیں تھا جس سے مجھے امید ہو کہ مجھے کشادہ مکان ملے گا۔ آخر کار میرا جنازہ قبرستان میں پہنچا، جہاں پہلے سے ہی میرے لیے ایک گڑھے کی طرح قبر کھودی ہوئی تھی، جسے دیکھتے ہی میرے دل میں خوف خدا بڑھنے لگا۔ نہ جانے اس تنہا قبر میں مجھے کیا ہوگا۔ میں اس ڈراؤنی تنہا قبر کو دیکھ کر پچھتا رہا تھا کہ کاش میں نے دنیا میں اس تنہا قبر کو روشن کرنے کے لیے اچھے کام کیے ہوتے۔ کاش میں اذان سننے سے پہلے ہی مسجد چلا گیا ہوتا۔ کاش میں خود بھوکا رہ کر غریبوں کو مدد کر کے نیکیاں کماتا۔ کاش مجھے یہاں سے ایک موقع مل جائے، خدا کی قسم میں ساری زندگی خدا کی بندگی میں گزار دوں گا، ایک ایک پل خدا کی عبادت میں گزاروں گا، لیکن اس وقت میرے پاس کاش کے علاوہ اور کچھ کہنے کو نہیں تھا۔ میری قبر کو تیار کیا گیا، پھر مجھے اس میں اتارنے کے لیے اٹھایا گیا۔ مجھے قبرستان میں قبروں کی ساری روحیں نظر آ رہی تھیں جو مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تھیں۔ اب میں قبر میں اتر چکا تھا اور میرے اوپر مٹی ڈالنے سے پہلے میرے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ میں خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ اتنے میں چوتھا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، کل تو زمین کے اوپر تھا اور آج تو زمین کے اندر ہے۔ کل جب تو زمین کے اوپر تھا تب تو ہر چیز میں آزاد تھا، چاہے گناہ کرتا یا ثواب۔ زمین پر تمہیں آزاد چھوڑا گیا تھا، لیکن اب تو زمین کے اندر ہے اور یہاں تیری کوئی مرضی نہیں چلنے والی۔ یہاں صرف تیرے اعمالوں کو دیکھ کر مرضی چلے گی۔ اگر اچھے ہوں گے
تو تم یہاں بھی آزاد اپنی مرضی سے یہاں کی زندگی گزارو گے، اور اگر اچھے اعمال نہیں ہوں گے تو پھر ہماری مرضی چلے گی۔ اے ابن آدم، تو زمین پر بڑا اکڑ کر چلتا تھا، تو آج زمین کے اندر خاموش کیوں ہے؟ تمہیں معلوم بھی تھا کہ ایک دن یہاں آنا ہے، تو پھر اکڑ کس بات کی تھی؟ کیوں خدا کو بھول کر خود ہی فیصلے کرنے والا بن گیا تھا؟ زمین کے اوپر کیوں لوگوں کے لیے زندگی تنگ کر دی تھی؟ کیوں مظلوموں پر ظلم ڈھاتے تھے؟ وہاں سب سے محبت سے کیوں نہیں رہے؟ کاش تم نے وہ تکلیف برداشت کی ہوتی تو آج یہاں تمہیں تکلیف نہ ملتی۔ وہاں تم نے اگر مدد کی ہوتی تو یہاں بھی تیری مدد ہوتی۔ تم نے وہاں رحم کیا ہوتا، یہاں بھی تم پر رحم ہوتا۔ وہاں تم نے معاف کیا ہوتا تو یہاں بھی تمہیں معاف کیا جاتا۔ کیا تم بھول چکے تھے کہ خدا کی مرضی سے یہاں بھی تمہیں آنا ہے؟ اس کے کڑے سوالوں سے مزید میری روح کو خوف ہونے لگا تھا۔ اب میرے اوپر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ وہ منظر مجھے ڈرا رہا تھا۔ میں چیخ رہا تھا، خدا کے لیے مجھے یہاں تنہا نہ چھوڑو، خدا کے لیے مجھے یہاں تنہا نہ چھوڑ جاؤ۔ میں دنیا میں تم لوگوں کے بڑے کام آیا تھا، اب خدا را تم لوگ میرے کام آؤ۔ مجھے اس تنہا مکان میں اکیلا نہ چھوڑو۔ مجھے وحشت ہونے لگی ہے اندھیری قبر سے۔ کوئی بھی میری منت نہیں سن پا رہا تھا۔ سب جلد سے مجھے دفنانے میں لگے ہوئے تھے۔ میری قبر پر مٹی ڈالی جا چکی تھی۔ سب مجھے دفنا کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اب میں اس قبر میں تنہا تھا۔ مجھے وحشت ہونے لگی کہ نہ جانے مجھ سے کیا کیا جائے گا۔ اتنے میں پانچواں فرشتہ آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، وہ لوگ جو دنیا میں تیرے ساتھ سب سے عزیز تھے، اب وہ تمہیں دفنا کر چلے گئے ہیں، اور اگر وہ پاس بھی ہوتے پھر بھی تیری مدد نہ کر پاتے۔ ان سے تمہارا جو بھی رشتہ تھا وہ دنیا میں ہی تھا۔ یہاں وہ رشتے تجھے نہیں بچا سکتے، یہاں پر تمہیں اپنے اعمال ہی بچا سکتے ہیں۔ آج یا تم جنت میں جاؤ گے یا پھر دوزخ میں ڈالے جاؤ گے۔ اب میں اندھیری قبر میں اکیلا خوف سے نڈال تھا، اپنے انجام کا انتظار کرنے لگا۔ اب میرے لیے دنیا کی ساری رنگینیاں رونقیں ختم ہو چکی تھیں۔ یاروں سے محفلیں، نادانیاں، عبادت سے ناگواری سے، سب کے انجام کا وقت آ چکا تھا۔ میں خوف زیادہ تھا کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ مجھ سے اتنے میں قبر مجھ سے بات کرنے لگی، اے ابن آدم، اے انسان، تو بھی کتنا نادان تھا۔ دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ یہاں قبر کی اندھیری اور تنہائی کو کبھی سوچا ہی نہیں۔ تم نے اگر دنیا میں اس اندھیری قبر کو روشن کرنے کا سوچا ہوتا تو آج تیرے چہرے پر خوف نہ ہوتا۔ تم میرے انجام کو سوچ کر نہ ڈرتے۔ تیرا خدا کو چھوڑ کر دنیا کی رنگینیاں مستیوں میں لگ جانا، آج وہی رنگینیاں مستیاں تجھے آگ میں لے جائیں گی۔ تم نے اپنے لیے دولت جمع کی اور ساری زندگی کرتے رہے، سال میں ایک بار بھی زکوٰۃ دینے کی زحمت نہ کی۔ تیرے پڑوس میں بھوکی ماں کے بھوکے بچے سو گئے، تم نے نہ پوچھا اور نہ جانچنا بھی گوارا نہ سمجھا، تو خاندان والوں سے، دوستوں سے عیاشیاں پارٹیاں کرتے رہے۔ ہزاروں کے بل آئے تو نے ہنسی خوشی ادا کیے، باہر ہاتھ جوڑ کر کھڑا بھوکے فقیر کو کچھ پیسے نہ دیے۔ تو آج تیرا وہ سارا جمع کیا مال تمہیں سانپ اور بچھو بن کر ڈسے گا، ڈس کر تمہیں جسم کی بوٹیاں نوچ کر کھا جائے گا۔ تو یہ نہ سوچ کہ انہوں نے ڈسنے سے تمہیں موت آ جائے گی، نہیں، یہاں تجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اے انسان، تو خدا کے عذاب سے کیوں اندھا بن چکا تھا؟ دنیا داری میں لاکھوں اڑا دیے، چند پیسے مسکینوں کو ہی دے دیتا، بیوی سے اپنا ہر حکم منوایا، کبھی نماز کا بھی کہا ہوتا، بچوں کو مہنگی جگہیں تعلیم دلوائی، کبھی انہیں نماز و قرآن بھی سکھایا ہوتا۔ کم از کم جو آج تجھ پر کچھ آیتیں پڑھ کر بخشنے، شاید ان سے ہی تیری بخشش ہو جاتی۔ اب کچھ دیر میں تیرے پاس یہاں منکر نکیر آئیں گے جو تجھ سے کچھ سوال کریں گے۔ سوال بہت ہی آسان ہوں گے۔ تم اگر مومن ہوگے تو ان سوالوں کا جواب آسانی سے دے جاؤ گے۔ اگر تم مومن نہیں ہوگے تو کسی کے ایک کا بھی جواب نہیں دے پاؤ گے۔ اس کے بعد تم پر رحم کیا جائے گا یا عذاب دیا جائے گا۔ میں ان منکر نکیر کے انتظار میں تھا، نہ جانے کب آئیں گے تو کیا پوچھیں گے۔ کچھ دیر
میں وہ خوفناک چہروں سے آئے، وہ دو ہی تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے، تیرا رب کون ہے؟ سوال آسان تھا، پر جواب دینے کے لیے میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، کیونکہ مومن نہیں تھا، میں نمازی نہیں تھا، میں خدا کا فرما بردار بندہ نہیں تھا۔ میں جواب میں خاموش رہا، پھر پوچھنے لگے، تیرا نبی کون ہے؟ اس بار بھی خاموشی رہا، کیونکہ میں دنیا میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تھا، پر اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی درود نہ پڑھا، کبھی اس کا دل سے میلاد نہ منایا، کبھی اس کی طرح بدون سے اس کی طرح بندوں سے محبت نہ کی، کبھی اس کی طرح یتیموں اور مسکینوں کو اپنا نہ سمجھا۔ تو آج صرف اس نام کے عاشق رسول کا اپنے نبی کے نام لینے کے لیے زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر پوچھنے لگے، تیرا دین کیا ہے؟ اس بار بھی مجھ سے جواب نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ دنیا میں دین کے قریب ہی نہیں تھا، دین کے احکاموں سے غافل تھا، چھوٹا تھا، جھوٹا تھا، مکار تھا، صرف نام کا ہی مسلمان تھا۔ جب انہیں کسی بھی سوال کا جواب نہیں ملا تو وہ غصے سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے قبر میں تپش ہونے لگی۔ میرے بائیں طرف سے ایک کھڑکی نما جگہ کھل گئی۔ اس کھڑکی میں ایسی آگ کے شعلے کے ساتھ میرے قریب ہو رہی تھی، قبر میں بدبو بڑھنے لگی تھی، اور قبر چاروں طرف سے تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ آگ کی تپش سے میرے جسم کا بایاں حصہ جل رہا تھا۔ میں چیخا جا رہا تھا، چیخ کر پوچھا، یہ مجھ سے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میری قبر تنگ ہو رہی ہے؟ آگ کیوں میرے جسم کو جلا رہی ہے؟ قبر سے آواز آنے لگی، اے انسان، قبر کا تنگ ہونا، بائیں طرف سے کھڑکی کھلنا، یہ سب تیرے اعمالوں کا کیا درا ہے۔ اگر تو دنیا میں خود کو تنگ رکھتا تو تمہیں یہاں وسیع قبر ملتی۔ اب تیرے چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں تیرے جیسے تیری طرح کے بے شمار انسان چیخ رہے ہیں۔ یہ سب تجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب عذاب کے لیے تیار ہو جا۔ وہ آواز خاموش ہو گئی۔ آگ میرے بہت قریب آ چکی تھی، میرا چہرہ آگ سے جل رہا تھا۔ اس آگ کی تپش دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ تھی۔ آگ کی تپش مزید تیز ہوتی جا رہی تھی، کچھ ہی لمحوں میں میرے چہرے سے ہو کر پورے جسم کو جلانے لگی تھی۔ بہت دیر تک میں آگ میں جلتا رہا، چیختا رہا، وہاں کوئی میری چیخ و پکار سننے والا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد میرے جسم سے آگ بجھنے لگی، میرے جسم کو ٹھنڈا سکون مل رہا تھا۔ میں نے پھر پوچھا، اچانک میرے جسم سے آگ کیوں بجھ گئی، اور میرے جسم کو راحت بھرا سکون کیسے مل رہا ہے؟ میں تو گناہ گار ہوں، غیبی آواز سے مجھے جواب ملا، دنیا میں تیرے وارث تیری بخشش کے لیے قرآن خوانی کروا رہے ہیں، اور جب تک تیرے لیے قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی تب تک تمہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس قرآن اور دعاؤں کے صدقے تیری بخشش کی جائے۔ کافی دیر تک مجھ سے عذاب ٹلا رہا، پھر اچانک سے قبر میں وہی بدبو آنے لگی، گرم ہوا پھر سے چلنے لگی، گرم ہوائیں پھر سے چلنے لگیں، پھر سے بائیں کھڑکی کھل گئی، پھر غیبی آواز آئی، دنیا میں تیرے والد صاحب بھی اگر اپنے دوستوں اور دنیا کے سامنے نام بنانے کو چھوڑ کر تمہارے نام کا صدقہ خیرات غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کریں تو اب بھی تمہاری بخشش ہو سکتی ہے، کیونکہ خدا تب بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی اس کے بھوکے بندے کو روٹی کھلاتا ہے۔ اب تو اپنے عذاب کے لیے پھر سے تیار ہو جا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی پھر سے آگ کا جلنا، ناقابل برداشت بدبو، میں پھر سے چیخنے لگا۔ اتنے میں میری قبر سے ایک بڑا بچھو نکلنے لگتا ہے، جو میرے پاؤں سے ہو کر میرے منہ کی طرف آتا ہے۔ اتنے میں اس کے جیسا ایک اور بچھو نکلنے لگا، جو انسانی ہاتھ سے بہت بڑا، موٹے، کالے اور خطرناک تھے، جنہیں دیکھتے ہی میں تڑپنے لگا۔ پھر چیخ کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے غیبی آواز سے جواب آیا، اے انسان، یہ بچھو تمہارے گناہ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تم جو دنیا میں کسی کو گالی دیتے تھے، اس ایک گالی کے بدلے یہاں ایک بچھو پیدا ہوتا ہے، اور اب یہ تمہیں نوچیں گے۔ اس کے ایک ڈس تم زمین میں کئی نیچے چلے جاؤ گے، پھر اوپر آؤ گے، پھر دوسرا ڈسے گا، جتنی تم نے گالیاں دی ہوں گی، جتنے بچھو ہوں گے، اتنی ہی بار تمہیں ڈسا جائے گا، اور اس کی تکلیف کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، اور اس تکلیف کے بعد تمہیں احساس ہوگا، کاش تم نے کسی کو مذاق میں بھی گالی نہ دی ہوتی۔ وہ ان گن بچھو تھے جن سے میری قبر بھی بھر چکی تھی۔
باری باری ایک ایک ڈستا گیا، ان کے ڈسنے سے جو تکلیف پہنچ رہی تھی اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ کافی دیر تک میں ایسی عذاب میں تڑپ رہا تھا، جب مجھ پر وہ سزا پوری ہوئی تو مجھے بڑے جہنم میں لایا گیا۔ وہاں کی دنیا ہی الگ تھی، ایسی دنیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جہنم کی دنیا بہت ہی بڑی تھی، ہر جگہ آگ ہی آگ تھی۔ میرے ساتھ ایک سزا دینے والا فرشتہ تھا جس نے مجھ سے کہا، اے انسان، یہ وہ جہاں ہے جس کا دنیا میں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں سبھی گنہگار ہیں اور اب تم دیکھو گے کس کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں خوف زدہ ہو چکا تھا، ہر طرف چیختے لوگ تھے جو آگ میں جھکے جا رہے تھے۔ میں ایک جگہ پہنچا جہاں جہنم کا ایک بڑا گڑھا تھا جس میں ان گن لوگ جل رہے تھے۔ ان کی چیخیں اتنی زور سے تھیں کہ اگر وہ آوازیں دنیا میں سنی جاتیں تو ہر انسان کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے۔ جس طرح وہ آگ میں جل رہے تھے، اگر دنیا والوں کو دکھائی دیتا تو وہ دیکھتے ہی مر جاتے۔ پھر فرشتہ کہنے لگا، جہنم کے اس گھرے میں یہ سب مسلمان ہیں، انہوں نے دنیا میں بہت سے اچھے کام کیے، غریبوں مسکینوں کی مدد کی، خدا کا نام کی، خیراتیں کی، لوگوں کے کام آئے، پر انہوں نے وہ نہیں کیا جو انہیں یہاں کام آتا۔ انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ خدا سب کچھ معاف کر سکتا ہے، پر جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنے والا کو کبھی معاف نہیں کرتا، کیونکہ نماز خدا کا اپنے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ایک تحفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے محبوب کے دیے تحفے کی لاش نہیں رکھتا تو پھر خدا بھی اس بندے کی لاش نہیں رکھتا۔ اس لیے یہ سب عذاب میں جل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی۔ اس گھرے کے ساتھ وہاں جہنم کا چھوٹا ایک اور بھی گڑھا تھا جس میں بہت سے لوگ عذاب کاٹ رہے تھے، پر ان پر تھوڑی نرمی تھی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھنے پر جواب دیا، یہ سب وہ ہیں جو کبھی کبھار نماز پڑھتے تھے، انہیں کم عذاب اس لیے مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے جنتی جتنی بھی تھوڑی بہت سی نمازیں پڑھی تھیں، ان نمازوں کے صدقے اور اجر میں ان کی سزا کم کی گئی ہے۔ پھر میں جہنم کے دوسرے گھرے میں پہنچا جو بہت بڑا تھا، اس میں بھی وہی سب کچھ تھا، آگ، چیخیں، رونا، معافی مانگنا۔ اس گھرے میں صرف عورتیں ہی تھیں جو سخت عذاب جھیل رہی تھیں، ان کے جسم کو آگ جلا رہی تھی اور مختلف خطرناک چیز جسم کو نوچ رہی تھی، جن کے نوچنے سے جسم کی بوٹیاں نکل رہی تھیں۔ ان کی معافیاں اور چیخو پکار تھیں، ہم پر رحم کیا جائے، ہم پر رحم کھایا جائے، ہمیں آخری بار دنیا میں واپس بھیجو۔ خدا کی قسم کبھی گھر سے نہیں نکلیں گی، کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھیں گی، ہر وقت عبادت میں رہیں گے، اپنے جسم کو ڈھاکا چھپا کر پردے میں رکھیں گے، کبھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کریں گی۔ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے سوال پر فرشتہ کہنے لگتا ہے، یہ وہی عورتیں ہیں جو دنیا میں اس عذاب پر غافل رہیں، جو خدا اور قرآن کے حکم کو ٹھکرا کر دنیا کے مزے میں لگ گئیں۔ ان عورتوں نے اپنے جسم پر اپنی مرضی چلائی، انہوں نے اپنے جسم کو پردے میں نہیں رکھا، انہوں نے قرآن کے حکم کو چھوڑ کر نامحرم مردوں کے کندھوں سے کندھے ملانے کو ترجیح دی، انہوں نے دولت اور شہرت کی خاطر اپنا جسم بیچا، اپنے آپ کو نامحرم مردوں کی نظروں میں لائیں، انہوں نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، پاکیزگی اور پردے کو چھوڑ کر دنیا کی مکار اور غلیظ عورتوں کو اپنا آئیڈیل سمجھا، اور اپنی زندگی بھی انہوں نے ان کی طرح گزارنے لگیں۔ اگر انہوں نے 4 دن کی زندگی میں دنیا کے مزے اور بے حیائی چھوڑ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پاکیزگی اور پردے میں گزارتی تو آج یہ عورتوں کی اسی جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنت کے کسی خوبصورت باغ میں ان کے بیچون بیج ہوتیں، لیکن اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں ڈال دی گئی ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور چھوٹا گھر تھا جس میں بھی صرف عورتیں ہی تھیں، لیکن ان پر عذاب میں کچھ نرمی تھی۔ میرے پوچھنے پر جواب ملا، یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے جسموں کو نامحرم سے چھپانے کی پوری کوشش کی اور اپنی نظروں کو نامحرم سے ہٹائے رکھا۔ ان پر عذاب میں کمی اس لیے ہے کیونکہ ان کے گناہ بہت چھوٹے ہیں،
ان کے گناہ شوہر کی نافرمانی، اپنی اولاد کو دین کی تربیت پر زور نہ دینا، خاص اپنی بیٹیوں کو حیا اور پردہ نہ سکھانا جیسے گناہ یا اپنے حصے کی سزا کاٹ کر آزاد ہو جائیں گی، جن میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ سب کو عذاب میں دیکھ کر دل لرز رہا تھا۔ پھر ایک جگہ پہنچے جہاں پر سخت خوفناک عذاب دیا جا رہا تھا۔ انہیں ایک جگہ کھڑا کر کے آگ کی موٹی اور تلوار سے تیز کیل ان کی آنکھوں میں ٹھوکی جا رہی تھی۔ وہ کیل ان کی آنکھوں سے ہو کر پچھلی طرف سے نکل رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بڑا سراغ بن رہا تھا۔ وہ درد سے چیخ رہے تھے۔ ان کی چیخیں پورے جہنم میں سنی جا رہی تھیں۔ ایسا عذاب انہیں بار بار دیا جا رہا تھا۔ ان کا جسم آگ سے جل کر بھسم ہو چکا تھا، پھر بھی وہ عذاب کاٹ رہے تھے۔ فرشتے کہنے لگا، یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے اچھے کام تو کیے پر خدا کے منہ منع کرنے کے باوجود نامحرم کو جی بھر کر اور ہوس سے دیکھتے رہے۔ انہیں معلوم تھا نامحرم کو دیکھنا بڑا گناہ ہے، پھر بھی یہ دیکھتے رہے۔ ان سے باتیں کیں، ان سے ہنسی مذاق کی اور آج یہ چیخ رہے ہیں، ہمیں چھوڑا جائے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ نامحرم کو دیکھنے کی اتنی بڑی سزا ملے گی۔ لیکن آج ان پر کوئی رحم نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے خدا کو حکم کو نہیں سنا تھا، تو آج خدا بھی ان کی منت کو نہیں سننے والا۔ جہنم میں مختلف گڑھے تھے جن میں سب کو الگ الگ گناہوں کی سزا مل رہی تھی۔ کچھ چھوٹے گھروں میں، کچھ بڑے گھروں میں عذاب کاٹ رہے تھے۔ پھر فرشتہ کہنے لگتا ہے، یہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت اچھے کام کیے، نمازیں پڑھیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے، لیکن جھوٹ بولنا، منافقت، ریاکاری، حسد، غیبت، دل میں برائی رکھنا جیسے چھوٹے سے سخت عذاب والے گناہوں سے نہیں بچے۔ اس لیے یہ ان چھوٹے گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں اور انہیں تب تک عذاب ملتا رہے گا جتنی بار انہوں نے جھوٹ، ریاکاری، حسد، غیبت کی ہوگی۔ اتنی ہی بار انہیں یہ سزا ملے گی، پھر ان گناہوں سے یہ آزاد ہو جائیں گے اور اپنے کیے دوسرے گناہوں کی سزا کاٹیں گے۔ پھر ایک اور جگہ پہنچے جہاں مرد اور عورت کو ایک ہی سزا مل رہی تھی۔ چاروں طرف ان کے آگ تھی۔ اس آگ میں بڑے بڑے گولے نما شعلے تھے جس میں وہ جل رہے تھے اور سخت عذاب کاٹ رہے تھے۔ وہ آگ میں بھی جل رہے تھے، انہیں کسی سخت چیزوں سے بھی مارا جا رہا تھا۔ ان پر کرے سے کرے عذاب تھے۔ پھر بھی میں نے پوچھا، انہوں نے کیا گناہ کیا ہے جو انہیں سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ وہ جواب میں کہنے لگتا ہے، یہ وہ سب ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے والدین کی نافرمانی کی۔ خدا نے قرآن میں فرمایا، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اور انہوں نے ان سے زور سے بات کی اور انہیں بڑا برا بھلا کہا، ان سے بدتمیزی کی، ان کی بے ادبی کر کے ان کا دل دکھایا، ان کا حکم نہ مان کر انہیں رلایا، ان کے فیصلوں کو ٹھکرا کر اپنی مرضی کے فیصلے کیے۔ یہ اپنے والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی کاٹے آئے ہیں اور یہاں بھی کاٹیں گے، کیونکہ والدین کی نافرمانی کے لیے خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی دل سے رحم کی دعا نہیں مانگی۔ میں سب کا عذاب دیکھ کر خوف میں تھا، نہ جانے مجھ سے کیا ہوگا۔ بڑا گنہگار تو میں ہوں، میں بے نمازی تھا، جھوٹا تھا، دل دکھائے والدین کا نافرمان تھا، اپنے مفاد کا تھا، دھوکے باز تھا۔ مجھے خوف زدہ اور حیران دیکھ کر فرشتہ کہنے لگتا ہے، تم ان پر عذاب دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے؟ اس پورے جہنم میں صرف مسلمان ہیں، تم ان پر اتنا سا عذاب دیکھ کر کانپ رہے ہو؟ ان پر جو عذاب ہے وہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو کافروں کو اور غیر مسلموں کو ملتا ہے۔ ان پر عذاب دنیا میں کوئی غیر مسلم دیکھ لے تو خدا کی قسم وہ مسلمان ہو کر مومن بن جائے گا، پھر ان جیسا مومن دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ مسلمان کے لیے جنت بہت ہی سستی ہے، بس اس کے لیے اسے 4 دن کی زندگی میں دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑنا ہوگا۔ ہر مشکل وقت میں بھی نماز پڑھے، ضرورت سے زیادہ جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، سب سے اچھا رہے، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ پالے، اپنی آنکھوں اور جسم کی نامحرم سے حفاظت کرے، والدین کا ادب کرے، اپنی اولاد کو سکھائے، ان کا کاموں سے بھی وہ جنت خرید سکتا ہے۔ پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، اب تم اپنے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو تم نے یہاں دیکھ کے آئے ہو۔ سنتے ہی میری چیخ نکل گئی، میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میرے اتنے گناہ ہیں کہ دنیا میں بھی خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تو شاید پھر بھی معافی نہ ملتی۔
سن کر وہ کہنے لگتا ہے، اے نادان انسان، تم چاہے کتنے بھی گناہ کرو، خدا خدا معاف کر دیتا ہے۔ اگر نہ کرے تو وہ پھر دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے جو تمہیں خدا سے معافی دلوا سکتی ہے، وہ ہے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کروڑوں گناہ کر کے بھی خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ، سچے دل سے معافی مانگو اور کہو، اے خدا، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، تجھے اس محبوب کا واسطہ جس کے لیے تم نے یہ دونوں جہاں بنائے، پھر دیکھنا خدا معاف کرے گا، کیونکہ خدا وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا جس میں اس کے محبوب کا واسطہ دیا جائے۔ میں پچھتاتا رہا تھا، گناہ تو ہو گئے، کاش ایک بار دل سے دعا مانگ کر معافی مانگی ہوتی تو آج اس طرح جہنم کی آگ میں نہ جلایا جاتا۔